تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج جس موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے وہ بہت ہی اہم صوفیہ کے آداب کے بارے میں ہے۔ انسان کے اوپر جو غفلت اور سستی طاری ہوتی ہے، ایک انسان جب غفلت کا شکار ہوتا ہے، سستی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں چھاتی ہے اس کے اوپر سستی؟ کیوں وہ ایکٹیو نہیں رہ پاتا؟ حالانکہ دوسرا آدمی اتنی ہی محنت بلکہ اس سے زیادہ محنت کے باوجود اتنا نہیں تھکتا، جبکہ ایک آدمی تھوڑے کام میں ہی غافل ہو جاتا ہے اور سست ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تھوڑا کھانا کھا کے زیادہ انرجی حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا سو کے زیادہ فریشنس حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ سوتے ہیں، ہر چیز زیادہ کرتے ہیں، لیکن ویسی انرجی حاصل نہیں کر پاتے، بلکہ ان کے اندر کھانے سے بھی فریشنس آنے کے بجائے کھانے سے بھی سستی اور کاہلی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ کھانا انسان کو تر و تازہ کرنے اور قوت اور توانائی بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہی توانائی ان کی ختم ہو جا رہی ہے، ایسا ہوتا نا بہت سارے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں آج آپ بیان کریں گے۔ لیکن یہ بات جو آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں بہت ہی دلچسپی کے ساتھ، بہت ہی انہماک کے ساتھ، کنسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، اس لیے کہ تھوڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے یہ، لیکن بڑا کام کا ہے۔ غفلت اس تن بود چون تن روح شد، بیندو اسرار را بے ہیچ بد۔ غفلت جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے اس کا ریزن ہوتا ہے اس کا جسم۔ جسم چونکہ عرضی ہے، زمین سے تعلق رکھنے والا ہے، زمین سے بنا ہے اور سفلی ہے، علوی نہیں ہے، سفلی ہے، اس دنیا کی ایسی چیز جو فنا ہو جانے والی ہے اس کو کہتے ہیں سفلی، اور وہ چیز اس دنیا کی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو کہتے ہیں علوی۔ تو زمین پہ جتنی چیزیں ہیں یا زمین پہ جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ زمین پر ہی رہ جاتی ہیں، یہیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ باقی نہیں رہتی۔ اور انسان کا جسم بھی ایسے ہی ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، ایک روح اور ایک جسم۔ جسم کا تعلق عرضی اور سفلی چیز سے ہے، اور روح کا تعلق علوی چیز سے ہے۔ تو روح باقی رہنے والی، جسم فنا ہونے والا۔ اگر روح کے اثرات جسم کے اوپر مضبوطی کے ساتھ طاری ہو جائیں تو جسم روح کے مطابق کام کرنے لگتا ہے، اور جسم کے اثرات روح کے اوپر غالب ہو جائیں تو پھر روح بھی جسم کی طرح بن جاتی ہے۔ جب روح جسم کے اثرات قبول کر لیتی ہے تو انسان کے اوپر غفلت اور سستی طاری ہو جاتی ہے، اور جب جسم روح کے اثرات قبول کر لیتا ہے تو پھر تر و تازہ اور توانا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ باطنی اسرار کو دیکھتا ہے جو جسم کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا اپنے طور پر، روح کی وجہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ ہے وجہ، کیونکہ جو بدن ہوتا ہے انسان کا وہ مادی ہوتا ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ کا ہوتا ہے، اس لیے جو میٹیریل والی چیزیں ہیں اس کے اثرات ہی اس کے اوپر طاری ہوں گے۔ چوں زمیں برخاست از جو فلک، نئے شبو نئے سایہ باشد نئے دلک۔ اب یہ جو ہوتا نا مادی چیزوں میں، یہ جو اثرات ہوتے ہیں زمین کے، یہ اس وقت ہے جب کہ زمین سورج کے حدود میں ہے، تو اسی لیے جو لمیٹیشنز ہیں زمین کے وہ اس کے اوپر طاری ہوں گے۔ جیسے رات آتی ہے، صبح ہوتی ہے،
دن نکلتا ہے، ہوا چلتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے زمین اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہی زمین آسمان کی فضاؤں سے آگے نکل جائے، سورج کے لمٹس کراس کر کے نکل جائے، ایسے مقام پر چلے جائے جہاں پر سورج کا کوئی وجود ہی نہ ہو، تو اب کیا ہوگا؟ نہ زمین کے اوپر کوئی رات ہوگی، نہ زمین کے اوپر کوئی دن نکلے گا، نہ کسی کے اوپر زمین کا سایہ پڑے گا، نہ عروج ہوگا، نہ زوال ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کی حدود سے باہر نکل چکا ہے۔ تو جب تک آپ اس حدود کے اندر ہیں، اس کے لیمیٹیشنز آپ کے اوپر طاری ہوں گے۔ جسم آپ کا اگر روح کے اوپر حاوی ہو جائے تو روح اپنے اثرات نہیں دکھا سکتی، جسم کے اثرات اس کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ ڈومینیٹ کیا کر رہا ہے؟ جسم کی طاقت اگر روح کی طاقت پر ڈومینیٹ کر رہی ہے تو پھر وہی اثرات آئیں گے، اور اگر روح کی طاقت جسم کی طاقت پر ڈومینیٹ کر رہی ہے تو پھر وہ اثرات آئیں گے۔ ہر کجا سایاست تو شب یا سایہ گہ، از زمیں باشد نہ از افلاک و مہ۔ جہاں کہیں بھی سایہ ہے یا رات ہے یا سائے کی جگہ ہے، جہاں کہیں بھی سایہ پڑ رہا ہے، جو کچھ بھی میٹیریل چیز ہے، مادی چیز ہے، رات دن یہ سب مادی چیزیں ہیں، تو پھر یاد رکھو یہ زمین کی وجہ سے ہے، آسمان اور چاند کی وجہ سے نہیں ہے، آسمان کی وجہ سے نہیں ہے، زمین کی وجہ سے ہے۔ اب کیوں ہے؟ اب آپ دیکھیے، دودھ پیوستہ ہمز ہیزم بوت، نیز آتش ہائے مستن جمبوت۔ دھواں جو نکلتا ہے نا، آگ لگنے کے بعد جو دھواں نکلتا ہے وہ آگ کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب تک آگ دہتے رہتی ہے دھواں کم ہوتا ہے، جب آگ بجھ جاتی ہے تو دھواں زیادہ نکلتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوئیں کا آگ سے تعلق نہیں ہے، دھواں نکلتا ہے اس چیز سے جس کو ایندھن کہتے ہیں، فیول کہتے ہیں۔ جو لکڑی ہوتی نا، فیول کے طور پر آپ ڈالتے ہیں، اس سے نکلتا ہے دھواں، آگ سے دھواں نہیں نکلتا، شعلوں سے دھواں نہیں نکلتا، لکڑی سے دھواں نکلتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آگ میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اگر آگ میں سے دھواں نکلنا اگر صحیح ہوتا تو پھر جب آگ بجھا دیتے ہیں آپ، پھر تو دھواں نہیں نکلنا چاہیے تھا نا، اس وقت تو اور زیادہ نکلتا ہے۔ وہم افتب در خطاؤ در غلط، عقل باشد در اصابت فقط۔ اب یہاں پر آپ ایک بڑی کام کی بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان اٹکل کے اوپر، وہم کی بنیاد پر، ظن کی بنیاد پر جو کام کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ غلطی میں مبتلا ہوتا ہے، خطا میں مبتلا ہوتا ہے، فالٹس میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں ایسا سمجھا، جب تک آپ میں ایسا سمجھا والے طریقے پر چلیں گے تب تک آپ کو غلطی کا امکان برابر ہوگا، غلطی برابر ہوگی، کیونکہ آپ کا ایسا سمجھنا یہ آپ کا وہم ہے۔ کس نے کہا آپ کو ایسا سمجھنے کے لیے؟ آپ نے اندازہ لگا لیا، وہ بھی وہم ہے۔ جب کسی چیز کی اصل نہیں ہوتی نا، بیس لیس چیز ہوتی ہے، آپ اندازہ لگا دیتے ہیں، صرف اسی کو وہم کہتے ہیں۔ وہم بولتے اسی کو ہیں کہ جس کا کوئی بیس نہیں ہوتا اور اندازے کے اوپر آپ کچھ بھی یقین کر لیتے ہیں، اس کو وہم کہتے ہیں۔ اور وہم کے اندر ہمیشہ غلطی ہوتی ہے، اور عقل سے جو کام کیا جاتا ہے، ثبوت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، وہ غلطی سے پاک ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے عقل کے نور کا استعمال کرو تو پھر درستگی پیدا ہوگی۔ ہر گرانی و کسل خود استنست، جاز خفت جملہ در پر ریدنست۔ تو جتنی انسان کے اوپر پڑنے والی گرانی ہے اور کسل ہے، کسلان ہے، سستی ہے، بوجھ ہے، سستی ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں وہ جسم کی وجہ سے ہے۔ جسم ویٹ والا ہوتا ہے، اور جتنی کثافتیں ہیں وہ سب ویٹ والی ہوتی ہیں، اسی لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ روح کو اپنا اصل بنا کے رکھیں، جسم کو بھی روح کے تابع کر کے رکھیں، تو روح چونکہ بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ویٹ لیس ہوتی ہے، جو چیز ویٹ لیس ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ پتے اور
کاغذات آپ دیکھیے تھوڑی سی ہوا میں کیسے اڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ ویٹ والی چیزیں پتھر وغیرہ کتنی بھی ہوا چلو نہیں ہلتے جگہ سے بھی۔ تو جسم اور روح کا معاملہ بھی اس کو سمجھو، روح بہت ہی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اس لیے وہ فضاؤں میں اڑتی ہے، جبکہ جسم حرکت بھی نہیں کر سکتا بغیر روح کی مدد کے۔ جسم کو حرکت دینے والی چیز بھی روح ہی ہوتی ہے۔ اب جسم میں سے اگر روح نکل جائے تو کہاں سے جسم حرکت دے سکے گا؟ انگلی بھی نہیں ہلا سکتا۔ روح سرخ از کثرت خونہا بود، روح زرد از جنبش صفرا بود۔ اور ہر چیز کی ایک علت، ایک سبب ہوتا ہے۔ جسم کام کر رہا ہے تو اس کا ایک سبب ہے، اس کی ایک علت ہے کہ روح ابھی جسم کے اندر موجود ہے، اسی لیے جسم کام کر رہا ہے۔ دکھائی دینے میں ایسا نظر آتا ہے سب کو کہ روح نہیں ہے اور جسم ہی کام کر رہا ہے۔ نظر سے آپ دیکھو تو یہی دکھے گا نا، انسان کا جسم کام کر رہا ہے، روح تو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ظاہر ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح کام کرتی ہے اور جسم تو اس کا ایک آلہ ہے، صرف روح کام کراتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے اور وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے جسم کی حرکت کرنے کا سبب روح ہے مگر روح چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے اعضاء میں بھی ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا سبب ہوتا ہے۔ اچانک کسی کا چہرہ لال ہو گیا، اب آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ چہرہ لال ہو گیا، لیکن کیوں ہوا لال؟ کیا اس آدمی نے اپنے چہرے پر لالی مل لی تھی؟ نہیں، اندرونی کوئی وجہ ہے، اس کی وجہ سے ہوا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کبھی خون کی کثرت جب ہو جاتی ہے، بلڈ فلو جب بڑھ جاتا ہے فیس کے اوپر، فیشیل پیلیتھورا کہتے ہیں اس کو، یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے، اس میں بھی چہرہ لال لال ہو جاتا ہے۔ تو اب جو فزیشین ہوتا ہے وہ چہرے کی لالی کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ تو کہیں گا کہ صرف چہرہ لال ہو گیا ہے، ختم۔ روح زرد از جنبش صفرا ہوا، اسی طرح کسی کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اچانک ہی ایک نارمل انسان تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، تو پھر اب وہ پیلا پڑنے کا بھی ایک سبب ہوتا نا، اس سبب کی وجہ سے چہرہ پیلا پڑا ہے۔ اب وائٹامن B12 ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے چہرہ پیلا پڑنے کے پیچھے، یا پھر جانڈس ہو سکتا ہے، ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے، کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ بلیروبن کی جو کوانٹٹی ہے وہ جو بڑھ جاتی ہے، اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، تب ایسا ہوتا ہے۔ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اور جو ماہر ہوتا ہے وہ فوری پہچان جاتا ہے۔ عام آدمی کو تو نہیں دکھائی دیتا، وہ تو کہتے ہیں کہ صرف چہرہ پیلا ہو گیا، اتنا ہی معلوم بس۔ روح سفید از قوت بلغم بود، باشد السودا کے روح ادہم بود۔ اسی طریقے سے کسی کا چہرہ اچانک سفید ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بلغم کی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے، میوکس بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر بوڑھا چٹا آدمی اچانک کالا ہو گیا، اس کا رنگ جل گیا، اس کا بھی ایک سبب ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے سودا کا ہو جانا۔ ایکسس میلانن ہو جاتا ہے اسکن سیلز میں، اسکن سیلز ایکسس میلانن پیدا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ در حقیقت خالق آثار اوست، لیک جز علت نہ بینت اہل پوست۔ اب دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ چہرے کا کالا یا پیلا یا سفید ہو جانا، اب اس کا سبب کیا ہے یہ ایک فزیشین معلوم کرتا ہے، ایک ڈاکٹر معلوم کرتا ہے کہ اس کا یہ سبب ہے، اس کی وجہ سے چہرہ ایسا ہو گیا۔ وہ کیا کرا، عام آدمی سے تھوڑا اور آگے بڑھا، عام آدمی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا سبب کیا ہے، ڈاکٹر چونکہ زیادہ جاننے والا ہے، وہ تھوڑا ایک دو قدم آگے بڑھ کے اس کا سبب معلوم کرا، لیکن وہ بھی اصلی سبب نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہے، وہاں ڈاکٹر نہیں پہنچتا۔ آپ کہتے ہیں کہ آثار کو، جو کہ آثار ہے، اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ جیسے باہر سے کھال جس کو دکھائی دیتی ہے، اس کو یہ علت بھی دکھائی نہیں دیتی، انٹرنل کاز جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ پھر یہ کاز کے پیدا ہونے کا بھی ایک کاز ہوتا ہے، وہ تو ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو آثار پیدا کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے، لیکن جو کھال کے پیچھے جانے والے، جو کھال کو دیکھنے والے ہیں، وہ علت کے سوا کچھ نہیں دیکھتے، ان کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ مغز کو از پوست ہا آوارہ نیست، از طبیب و علتو را چارہ نیست۔ اب یہ جو ڈاکٹر کا جو علم ہے وہ ایک علم ہے،
لیکن وہ بھی علم استدلالی ہے، ایک استدلال کی بنیاد پر حاصل ہونے والا علم ہے۔ اسی لیے وہ کبھی کبھار بڑی کام کی بات کہہ دیتا ہے، کبھی کبھار فیل بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استدلالی علم بھی خامیوں سے پاک نہیں ہوتا، ڈاکٹر سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈائگنوسٹک سینٹرز بھی بعض وقت غلط رپورٹس پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ مغز جو چھلکوں سے جدا نہیں ہے، یہ چھلکے ہیں، غلطیاں کیا ہے؟ چھلکے ہیں، اور ان کا جو علم ہے وہ مغز ہے۔ اب ایسا علم رکھنے والا جو استدلالی علم ہے، جو خامیوں سے پاک نہیں ہے، وہ کسی طبیب اور بیماری سے اس کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ جیسے یہ بھی مریض اپنے ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے، اس کو ڈاکٹر چاہیے، ویسے اس ڈاکٹر کو جو وہ نہ دیکھنے والا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ دیکھیے، ایک چیز ہے ظاہر، سمٹمز دیکھنے والا آدمی، ایک ہے کاز دیکھنے والا آدمی۔ اگر سمٹمز دیکھنے والا آدمی ہے، صرف اس کو کاز دکھائی نہیں دے رہے ہیں، وہ جنرل آدمی ہے۔ لیکن جو سمٹمز کے علاوہ کاز دیکھنے والا ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ اب اس کو اس کے پاس جانا پڑے گا ایک وقت کے بعد، لیکن اب کاز کے پیچھے ایک اور کاز بھی ہے، وہ دیکھنے والا تو ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کے پاس تو ڈاکٹر کو بھی جانا پڑتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ چوں دوم بار آدمی زیادہ بذات، پائے خود بر فرق علت ہا نہاد۔ اب آپ کہتے ہیں کہ انسان جب دوسری بار پیدا ہوا تو اس نے یہ ساری علتوں پہ اپنا پاؤں رکھ دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ اب دوسری بار پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بار تو وہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ دنیا میں آیا، اب وہ ظاہر کو دیکھنے والا تھا۔ پہلی بار پیدا ہونے والا ظاہر کو دیکھنے والا ہوتا ہے، لیکن جو اسباب کو، علتوں کو یہ دیکھنے والا ہوتا ہے پہلی بار پیدا ہونے والا۔ لیکن جس نے دنیاوی علائق سے اپنے آپ کو پاک کر کے روحانی زندگی حاصل کرنے کے بعد جو اس نے نئی زندگی پائی ہے، وہ اس کا دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوسری بار پیدا ہونا ہے۔ تو جو دوسری بار پیدا ہوتا ہے وہ آدمی کی نظر علتوں پر نہیں پڑتی، اسباب پہ نہیں پڑتی۔ علت اولا نباشد دین او، علت اخرى ندارت کین او۔ پہلی علت اس کا دین نہیں ہوتی، اس کا مذہب نہیں ہوتی۔ وہ چونکہ علتوں کو دیکھنے والا آدمی رہا ہی نہیں نا، وہ بہت آگے دیکھ رہا ہے، تو پہلی علت پہ اس کی نظر نہیں ہوتی، اور آخری علت سے بھی اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، آخری علت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ اب کیا مطلب اس کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علتیں دنیا میں ہوتی نا، جس کی وجہ سے اس کو بیماری لگی ہے یا اس کی وجہ سے جو آثار پیدا ہوئے ہیں، وہ اس کی طرف نظر نہیں کرتا، اس کو اصل نہیں سمجھتا، اس کو دین نہیں سمجھتا، اور وہ علتیں بھی اس کا نقصان نہیں پہنچاتی کیونکہ وہ اس کے بھی آگے نکل چکا ہے۔ علتیں بھی اس کا نقصان نہیں پہنچاتی، اس کو کوئی دشمنی نہیں ہے اس سے، کیونکہ اس کی نظر وہاں پر چلی گئی ہے جو علتوں کا بھی بنانے والا ہے۔ نی پرت چوں آفتاب اندر افق، با عروس صدق و صفوت در تتخ۔ وہ آدمی آگے نکل چکا ہوتا ہے، سورج کی طرح افق میں جا چکا ہے، ملأ الاعلی میں سیر کر رہا ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا، دنیا کی پریشانیوں کو، اریٹیشنز کو، تکلیفوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ظاہر پر اس کی نظر ہے، نہ دنیا کے اسباب پر اس کی نظر ہے، نہ سمٹمز پہ اس کی نظر ہے، نہ کازز پہ اس کی نظر ہے۔ وہ تو سمٹمز دینے والے، کازز دینے والے کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور خلوص اور سچائی کی دلہن کے ساتھ، وہ کہتے ہیں مولانا روم، خلوص اور سچائی کی دلہن کے ساتھ پردے میں رہ کر وہ آسمانوں میں اڑتا رہتا ہے۔ بلکہ بیروں از افق وس چرخا، بے مکاں باشد چو ارواح و نحاں۔ بلکہ آسمانوں پہ بھی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ آسمانوں سے بھی باہر چلا جاتا ہے، اس کا کوئی مکان ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ روحیں ہیں، عقلیں ہیں، ان لوگوں کا کوئی مکان نہیں ہے۔ روح کہاں رہتی ہے؟ آپ کے جسم میں روح ہے نا، تو آپ کے جسم میں روح کہاں رہتی ہے آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ اس کا کوئی مکان ہی نہیں ہے۔ آپ کی عقل جسم میں کہاں رہتی ہے؟
کئی لوگ بولتے ہیں عقل ادھر رہتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، عقل یہاں نہیں رہتی، اس کا کوئی اسپاٹ ہی نہیں ہے۔ پس اخول ماست سایہ ہائے او، می فتت چوں سایہ ہا در پائے او۔ یہ جو ہماری عقلیں ہیں، یہ عقلیں بھی اس کا سایہ ہیں صرف۔ جیسے ہم مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ جیسے عقلوں کا کوئی مکان نہیں رہتا، وہ آدمی اس جگہ رہتا ہے، اس جگہ اڑتا ہے، تو یہ عقل کی بھی بات سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی ہے، ورنہ عقلیں بھی تو اس کا سائے کی طرح ہیں صرف، اور سائے کی طرح عقلیں بھی اس کے قدموں میں آ کے گرتی ہیں۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہو جاتا ہے کہ عقلیں بھی اس کے قدموں میں آ کے گر جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو اور واضح مولانا روم کر رہے ہیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نص اور ایک ہوتا ہے قیاس۔ فقہ کی اصطلاح میں جب مسائل کا استنباط کرتے ہیں تو پہلے نص کو دیکھا جاتا ہے۔ اصول فقہ ہوتے نا، تو اس کے اندر سب سے ٹاپ پوزیشن پہ ہوتا ہے نص۔ پہلے نص کو دیکھا جاتا ہے، نص کہتے ہیں قرآن حدیث۔ حکم لاگو ہوگا پہلے قرآن حدیث کو دیکھنے کے بعد۔ واضح حکم اگر قرآن حدیث میں مل جاتا ہے تو پھر اب کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کلیئر کٹ ہے، قرآن میں آ گیا ایسا کرو، حدیث میں آ گیا ایک دم واضح ہے، ہر چیز کلیئر ہے، نص قطعی کہتے ہیں اس کو۔ پھر نص کی دو قسمیں، نص قطعی، نص ظنی، بہرحال تو مگر ٹاپ پہ ہے نص۔ اس کے بعد جب نص میں بھی کچھ نہیں ملتا، نص قطعی میں بھی نہیں ملتا، نص ظنی میں بھی نہیں ملتا، پھر صحابہ کرام کے کسی عمل میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا ثبوت کسی چیز کا، یا اجماع امت کسی ایسے عمل پہ کہ ساری امت اس کے اوپر قائم ہے، تو اس کو بھی ایک اصول بنایا جا سکتا ہے، اس میں بھی نہیں ملتا، تو پھر مفتی حضرات کیا کرتے ہیں کہ قرآن حدیث، صحابہ کا عمل، اجماع امت، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک اندازہ قائم کرتے ہیں کہ یہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ پھر فتویٰ قیاس کے مطابق دیا جاتا ہے، لیکن پہلے نص ہے، آخر میں قیاس ہے۔ تو جب تک نص موجود ہے قیاس کی طرف نہیں جایا جا سکتا، یہ ہے نا اصول۔ اب اس کے بارے میں آپ دیکھیں، مجتہد برگہ کے باشد نص شناس، اندراں صورت نیندے شد قیاس۔ مجتہد جو ہوتا ہے، امام مجتہد، اجتہاد کرنے والا مسائل میں، امام مجتہد جیسے کہ 4 ائمہ مجتہد ہیں، مجتہدین ہیں، ویسے تو اور بھی گزرے ہیں لیکن ان کا جو اجتہاد تھا وہ بدلتے زمانے کے ساتھ ختم ہو گیا، تو اس میں یہ جو 4 ائمہ مجتہدین ہیں، ان کے اپنے کچھ اصول ہیں، ان کا اپنا ایک اجتہاد ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ 4 ائمہ کو ائمہ مجتہدین کہا جاتا ہے۔ تو مجتہد جب بھی فیصلہ سناتا ہے، کوئی فتویٰ دیتا ہے، تو سب سے پہلے نص کو دیکھتا ہے، اور جب تک وہ نص اس کے سامنے ہوتی ہے اس وقت وہ قیاس کو داخل ہونے نہیں دیتا۔ قیاس آخری درجہ ہے، جب یہ 3-4 چیزوں میں نہیں ملے گا تبھی قیاس کے دروازے کھلیں گے، اس سے پہلے قیاس نہیں چلے گا۔ چوں نیابت نص اندر صورت اس قیاس آجا نمائد عبرت، اگر اس کو نص میں کوئی واضح حکم نہیں ملتا بہت تلاش کے بعد بھی، تو تب جا کے اس کو قیاس کا راستہ ملتا ہے، جب وہ قیاس استعمال کرتے ہوئے فیصلہ دیتا ہے۔ نص وحی روح قدسی نا یقین، وہاں قیاس سے عقل جزوی تحت این۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو روح قدسی کا جو مقام ہے، وہاں سے اگر آپ کو کوئی الہام آ رہا ہے، اوپر سے اگر آپ کو روح قدسی سے، قدسی روح سے اگر آپ کو الہام آ رہا ہے تو اس کو تم نص کی طرح سمجھو، اور اگر اپنی عقل سے آپ کچھ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کو قیاس سمجھو، وہ قیاس سے بھی کم ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان آپ فرق کو سمجھیے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو باطنی طور پر قدسی روح کی طرف سے کچھ اشارہ ملتا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، آپ کو وہاں سے حکم آ گیا، لیکن آپ کے دوست، احباب، خود آپ کا ذہن، آپ کی عقل یہ کہتی ہے، کافی گراؤنڈ ورک کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا چاہیے اور اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں
کچھ ثبوت بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے اچھا ہے. 1 سے 4 آدمی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کا بھلا سوچنے والے، آپ سے ہمدردی رکھنے والے، قابل اس میدان کے ایکسپرٹس آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو، لیکن وہاں سے حکم آتا ہے کہ مت کرو. اب آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے، وہ جو حکم آیا ہے وہ روح قدسی کی طرف سے آنے والا الہام ہے، وہ نص کی طرح ہے، اور لوگوں کے جو عقل سے جو فیصلہ ہو رہا ہے اس کا قیاس کی طرح ہے. تو جب تک وہ موجود نہیں ہے، وہاں سے حکم آپ کے پاس نہیں آیا ہے، تب تک لوگوں کے مشورے کی اور عقل کی اہمیت ہے. لیکن جب وہاں سے حکم آ گیا تو اب کسی کے عقل کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عقل از جاں گشت با ادراک و فر، روح اورا کیشوت زیر نظر. عقل جو ہے، حالانکہ اس کا تعلق روح سے ہے، وہ روح کی وجہ سے ہی علم والی، شوکت والی بنی. عقل کا مقام جو بلند ہوا نا، وہ روح کی وجہ سے ہی ہوا. اب روح عقل کے تابع کیسے ہو سکتی ہے؟ روح کی وجہ سے عقل کو یہ مقام حاصل ہوا، تو روح عقل کے نیچے کیسے جا سکتی ہے؟ تو پہلے روح ہے، بعد میں ہی عقل آئے گی. تو جب تک روح اور روح کے اشارے موجود ہیں، تب تک عقل اور عقل کے اشاروں کی کوئی اہمیت نہیں. لیک جاں در عقل تاثیر کند، زاں اثر آں عقل تدبیر کند. عقل انسان کی اگر دنیا میں کوئی تدبیر کرتی ہے، کوئی اپنے عقل کا کوئی مشورہ دیتی ہے، یا کوئی فنکاری دکھاتی ہے اپنی قابلیت اور صلاحیت کی، تو وہ بھی روح کے اثر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اگر روح اپنا فیض نہ دے تو عقل بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو اس لیے عقل کو روح کے اوپر لے جانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ روح کے اثر ہی کی وجہ سے عقل کام کر رہی ہے. نوح وار ارصد متے زدر تو روح، کو یمو کو کشتیو طوفان نوح. اگر روح نے نوح کی طرح تیرے اندر اثر کیا ہے، ابھی روح اور نوح کو آپ بٹھا رہے ہیں، نوح علیہ السلام، اگر روح نے نوح کی طرح تمہارے اندر اثر کیا ہے تو یاد رکھو روح کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. جیسے نوح علیہ السلام کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اسباب نوح علیہ السلام کی وجہ سے ہیں، نوح علیہ السلام اسباب کی وجہ سے نہیں ہیں. کشتی، سمندر، طوفان، یہ سب اسباب ہیں، ان کی وجہ سے نوح علیہ السلام نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی وجہ سے یہ ہے. تو یاد رکھو، نوح کو اہمیت دو تو روح کو اہمیت دو. کشتی کو اہمیت دو گے تو پھر عقل کو اہمیت دینے کی بات ہوگی. جب جسم اور عقل کی بات ہوگی تو جسم کو ہٹاؤ، عقل کو لاؤ، وہاں عقل کام کی ہے. لیکن جب عقل اور روح کی بات آ جائے تو اب عقل کو ہٹا دینا، روح کو لانا ہے. اگر نوح ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر کشتی کی بات کہاں، سمندر کی بات کیا، اور طوفان کی بات کیا ہے؟ نوح سے ہی طوفان نوح. اگر نوح ہی نہ ہو تو طوفان نوح کیا ہے؟ عقل سر را روح پندارد ولیک، نور خر از قرص خر دور است نیک. عقل جو ہے عام طور پر روح سے پیدا ہونے والی تاثیر کو روح سمجھتی ہے. اب عقل حالانکہ جسم کے اعتبار سے پرفیکٹ ہے، لیکن روح کے اعتبار سے جسم بھی، عقل بھی ناقص ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ روح کو سمجھنے کے لیے روح کے اثرات کو دیکھتی ہے، اور روح کے اثرات کو روح سمجھتی ہے. روح کے اپنے کچھ اثرات ہوتے نا، عقل کیا کرتی ہے؟ روح کے ان اثرات کو دیکھتی ہے تو عقل کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اثرات ہی روح ہیں، حالانکہ وہ تو روح کے اثرات ہیں. روح تو کچھ اور ہے. روح کیا ہے کسی کو نہیں پتا. روح کو تو نہ صرف یہ کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، روح کیا ہے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. یہاں تک کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ روح ہے کیا چیز؟ ذرا ہم کو سمجھائیے کہ روح چیز کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے تھوڑا توقف فرمایا، جواب نہیں دیا، انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آتا ہے. فوری وحی نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،
اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتایا جا سکتا، تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس لیے کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے روئے زمین پر ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی علم دیا ہے وہ سب تھوڑا ہے، سوائے تھوڑے علم کے تم کو دیا ہی نہیں گیا ہے علم، تو تم روح کی حقیقت کو کہاں سے سمجھو گے؟ تو اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ انسان علمی طور پر کتنا ہی ترقی کر لے، عقل کو ساتویں آسمان پر لے کر چلا جائے، اتنی ترقی کر لے، تب بھی وہ روح کو نہیں سمجھ سکتا۔ مگر عقل کیا کرتی ہے؟ جو روح سے حاصل ہونے والی تاثیر ہے اسی کو روح سمجھ بیٹھتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سورج کا نور، سورج کی جو ٹکیا ہے نا، اس سے بہت دور ہوتا ہے۔ اگر آپ سورج کی روشنی کو دیکھ کر اسی کو سورج سمجھنے لگے تو کیا صحیح ہوگا؟ بھئی آپ کے پاس دھوپ آ رہی ہے انگن میں آپ کے گھر کے، آپ اس دھوپ کو دیکھ کر کہنے لگے یہی سورج ہے، نہیں، یہ ہزارہ میل دور سے آ رہی ہے سورج کی روشنی۔ وہ کہاں ہے سورج؟ وہ تو اس کا اثر ہے صرف۔ زاب قرص سالک خرسند شد، تاز نور سوئے خرس افگند شد۔ اب جو سالک ہوتا نا، اللہ کے راستے پر جانے والا، وہ بھی سورج کو نہیں دیکھ سکتا، وہ جو روح ہے اس کو وہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے انسان سورج کو نہیں دیکھ سکتا، ویسے سالک راہ خدا بھی روح کو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ روح کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، اس کو دیکھ کر روح تک پہنچتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی سورج کو پہنچنا چاہتا ہے تو سورج کی روشنی کو دیکھ کے سورج تک پہنچ جاتا ہے۔ جو اسباب ہوتے ہیں نا، جو آثار ہوتے ہیں نا، آثار دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر کسی کو منزل نہیں معلوم، اس کو میں ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کسی مقام پر جا رہے ہیں، آپ کو پتا چلا کہ کوئی صاحب اسی طرف جا رہے ہیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے، لیکن وہ بڑی تیزی سے آگے نکل گئے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اب اگر وہ دکھائی دیتے ہوتے تو آپ ان کے پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے، وہ تو آگے نکل چکے ہیں، مگر آپ کو جانا وہی ہے۔ تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو صاحب وہاں پر گئے ہیں ان کے جانے کے کچھ اثرات ہے کیا؟ کوئی پاؤں کے نشان یا کچھ بھی ایسا ہے تو اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ تو ویسے جو سالک ہوتے ہیں، جو سالک لوگ ہوتے ہیں، وہ سورج کی روشنی کو دیکھ کر اس کو راستہ بنا کر سورج تک پہنچ جاتے ہیں۔ روح تک پہنچنا ہے تو روح کے اثرات کو لیتے ہیں، اس اثرات سے روح کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ اب سالک کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نور ہی سورج نہیں ہے، بلکہ نور، روشنی، سورج سے نکلنے والی ایک چیز ہے، اس کے صرف اثرات ہیں۔ روشنی اصل سورج نہیں ہے، لیکن اس کی منزل تو سورج ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ سورج کی روشنی کو اپنا راستہ بنا کر سورج تک پہنچتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے سالک کا۔ جو اسباب اس کو میسر ہیں اس کو استعمال کرو اور اپنی منزل پر پہنچ جاؤ۔ آپ ڈائریکٹ منزل پر بغیر اسباب کے نہیں پہنچ سکتے۔ اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے، اور پھر اس راستے پر چلنے والے کے لیے کیا آداب ہیں، کس طریقے سے جانا ہوگا، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، وہ ساری باتیں تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش